بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک. عید کا موقع ہے. رمضان مبارک کے بعد ظاہری بات ہے عید کی خوشیاں منا رہی ہے پوری قوم. جہاں پر لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہم نے اپنا پروگرام جو ہے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ منعقد کیا ہے کہ جو شہید ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہمارے شہداء جو ہیں ہمارا فخر ہیں، اس قوم کا فخر ہیں، اس ملک کا فخر ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی عیدیں منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو سرحدوں پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جو اپنی عیدیں قربان کر کے، اپنی جانیں قربان کر کے ہمارے امن کے لیے، ہماری خوشیوں کے لیے جو ہے وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوئے ہیں. آج ہمارے مہمان ہوں گے پروگرام میں کیپٹن محمد کاشف کے والد محترم غلام دستگیر صاحب. سر شکریہ وقت دینے کا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے. ساتھ ان کی والدہ ہیں کیپٹن کاشف کی. آنٹی آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئیں. اور پھر ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں کرنل سید کاشف شہید کے والد محترم سید روشن ضمیر علی صاحب. روشن صاحب آپ کا شکریہ سر ہمیں وقت دینے کا. ایسے وقت میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا کہ جب آپ خود صدمے میں ہیں اور عید کا موقع ہے. تو ناظرین ہم شروع کرتے ہیں پروگرام کو سید کیپٹن کاشف شہید کے والد صاحب سے. سر بتائیے گا تھوڑا سا کیپٹن کاشف کے بارے میں، کس طرح وہ بھرتی ہوئے. ظاہری بات ہے ایک جوان کا جو ہے وہ خواب ہوتا ہے کہ وہ فوج میں جائے یا اپنے وطن کا دفاع کرے، اس کے لیے اپنا رول پلے کرے. تو کیا ایم لے کے، کیا مقصد لے کے جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہوئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹن کاشف کو بچپن میں ہی شوق تھا فوج میں جانے کا. جی. تو وہ جب چھوٹا تھا تو وہ جب بھی اس نے کسی سپاہی کو دیکھنا، آرمی والے کو دیکھنا، تو اس کو سلوٹ کرتا تھا. اچھا. بالکل چھوٹا تھا. تو شروع سے ہی اس کے، میں خود بھی آرمی میں ہی ہوں، تو وہ آرمی اس کے بلڈ میں ہی تھی. ٹھیک ہے. بعد میں جب بڑا ہو گیا تو اس کو شوق آرمی میں جانے کا اتنا تھا کہ اس کے علاوہ اس نے کچھ سوچا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تھا کہ آرمی کے علاوہ ہی کچھ اگر انجینئرنگ کا اور فیلڈ ہے، کہتا نہیں جانا ہی آرمی میں ہے. تو اس کا شوق تھا وطن کی خدمت کا. ٹھیک ہے. تو آنٹی آپ تو والدہ ہیں کاشف کی، اور ظاہری بات ہے ہمارا فخر ہے کاشف جس نے اپنی جان قربان کی، اور آج ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنے ملک میں جو ہے وہ عیدیں منا رہے ہیں. تو کوئی جب یہ ان کی شہادت ہوئی تو اس سے پہلے کوئی آپ کے ساتھ رابطہ ان کا ہوا، یا گھر کو میں فون کرتے ہیں فوجی جوان ہمارے، خوشیاں جو ہے وہ اپنا وہ بات کرتے ہیں اور اپنے جذبات شیئر کرتے ہیں، تو کوئی رابطہ ہوا تھا لاسٹ ٹائم؟ کب یہ جب شہادت سے پہلے کوئی واقعہ ہوا تھا؟ لاسٹ ٹائم یہ مطلب ان کے 15 دن پہلے، جب 16 دن پہلے بات ہوئی تھی میری. اچھا. تو وہ بھی اس طرح ہوئی تھی کہ لیٹ نائٹ وہ اس کی سسٹر نے دیکھا کہ ابھی تک وہ بیٹھا ہوا آن لائن. تو کہہ رہی کہ کاشف بھائی، امی دیکھو وہ کاشف آن لائن بیٹھا ہوا ہے، اسے سویا نہیں ابھی. تو میں نے کہا پوچھیں، تو میں نے کہا کاشف کیوں نہیں سوئے؟ کہتا وہ تیاری کر رہے ہیں، ہم نے صبح آپریشن پہ نکلنا ہے. اچھا. تو پھر کوئی 1 کا ٹائم تھا، تو پھر مجھے نیند نہیں آئی صبح تک نا. 5 بجے تک میں نے وہ دعائیں پڑھی. تو پھر اس کے لیے پھر صبح جب ہوئی تو میں نے کہا کاشف آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہتا بس کوئی بات نہیں، کہتا فکر والی، ہم نے صبح جانا ہے تو شام کو واپس آ جانا ہے. تو ان کا کوئی مطلب ادھر وزٹ تھا جدھر وہ دہشت گردی ہو رہی تھی. تو گئے ہیں، تو اگلے دن اسی دن شام کو واپس آ گئے ہیں. تو میں نے کہا اکیلے جا رہے تھے، کچھ ساتھ بندے بھی؟ کہتے نہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم کچھ 5-6 بندے ہیں. تو ایسی فکر والی بات نہیں ہے. تو اس نے مجھے وائس میسیج کیا تھا. پھر میں تھوڑا سا سو گئی ہوں. پھر اس دن شام کو میری بات ہوئی ہے، بیٹی نے کروائی ہے ہم سے بات. تو وہ بہت تھکا ہوا تھا. تو کہتا وہ سسٹر کو کہتا اب مجھے سونے دو نا. اچھا. تو سو گیا. پھر اس کے بعد پھر انہوں کا ایک بہت ہارڈ آپریشن تھا، تو ادھر گیا ہے 8 دن کے لیے. میں نے کہا کاشف آپ کی چھٹی کب ہونی ہے بیٹے؟ 3 ماہ ہو گئے تھے گئے ہوئے. اچھا. تو کہتا ہے 10 دن. تو میں نے کہا پھر میں نے 8 دن میں نے انتظار کیا. پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کی چھٹی کب ہونی ہے؟ تو اب تو 14 اگست بھی آنے والا ہے آپ کا. تو کہتا نہیں ابھی تو چھٹی 10 دن اور. تو میں نے ایسے اس کو کہا، میں نے کہا کیا 10 دن آپ کے بیٹے ختم نہیں ہو رہے؟ تو
تو بس یہی بات ہوئی ہے. اس کے بعد کاشف سے میری بات نہیں ہوئی. تو مطلب یہ شہادت سے کوئی 6 دن پہلے یا 7 دن پہلے پھر وہ ادھر کافی مصروف تھے. ٹھیک ہے. تو ان کی کوئی انسپیکشن وغیرہ ہونی تھی تو اس وجہ سے اس کے بعد نہیں ہوئی میری بات. چلیں ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی شہید صاحب کے والد محترم نے بھی. ضمیر علی صاحب سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے اس موقع پر جذبات کیا ہیں؟ اب عید کا موقع ہے, عید آ رہی ہے اور ظاہری بات ہے لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کی پہلی عید ہے سید کاشف علی کے بغیر. تو فیملی کا بتائیے, فیملی کس حال میں ہے, آپ کس حال میں ہیں؟ اور ظاہری بات ہے بڑا فخر ہے آپ جو ہے وہ آپ شہید کے والد ہیں, تو قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ پہلے تو میں اپنے بچے کا مختصر سے تعارف کرا دیتا ہوں. جی جی. یہ میرا بچہ اسی طرح شوق رکھتا تھا اور یہ سمجھ لیجیے کہ میں نے 1995 سے یہ بچہ کیڈٹ کالج میں چلا گیا تھا, اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کو شوق تھا کہ یہاں بھی پڑھ رہا تھا اور پڑھائی میں بہت اچھا تھا. لیکن پھر 95 کے اندر اس نے جوائن کر لیا تھا کیڈٹ کالج سانگڑ کو. وہاں یہ 5 سال رہا اور انٹر اس نے وہاں سے پاس کیا. اس کے بعد جب یہ آیا انٹر کرنے کے بعد جب یہ آیا تو کچھ عرصہ سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر رہا اور پھر یہ پی ایم اے کاکول کا اس اخبار کے اندر اشتہار آیا تھا تو اس بچے نے اپلائی کیا اور وہاں اس کا سلیکشن ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ جو سب سے بڑی اہم بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا اس کا شوق. دیکھیے جو آخر ایک انٹرویو تھا جو بعد میں اس نے مجھے بتایا, اس انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا تھا بھائی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ میں تو کوئی فوج سے تعلق نہیں ہے, آپ کے والد بینک کے اندر ہیں, میں بینکر ہوں, میرا اسٹیٹ بینک سے تعلق ہے, تو آپ کیوں جانا چاہتے ہیں فوج میں؟ اس نے کہا, تو اس کا جواب جو اس نے مجھے بعد میں بتایا آنے کے بعد تو اس نے بتایا کہ جناب میں ملک کے خاطر شہید ہونا چاہتا ہوں, میں ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب شاید وہ لمحات تھے جو میرے رب نے اس کو منتخب کر لیا تھا اور بہت بہادر نڈر تھا, پیار محبت کرنے والا, ماں باپ سے محبت کرنے والا, بہنوں کا پیارا پیارا بھائی, اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا, جب آتا تھا ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا, بالکل بچوں کی طرح سے خوشی کا اظہار کرتا تھا. ٹھیک ہے. بس اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا, ظاہری بات ہے فخر ہے. لیکن ظاہری بات ہے روشن صاحب, اب ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سید کاشف نہیں ہیں, لیکن ان کی یادیں جو ہیں وہ پوری عمر آپ کے ساتھ رہیں گی, فیملی کے ساتھ رہیں گی. تو جب آپ بتا رہے ہیں کہ آتے تھے سید کاشف جو ہے میرن شاہ میں ان کی شہادت ہوئی, تو کیا بتاتے تھے کہ جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں, سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ کس طرح اپنی عیدیں قربان کر رہے ہیں, اپنی چھٹیاں قربان کر رہے ہیں, اپنے پیاروں سے دور جو ہے وہ بارڈر پر دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کر رہے ہیں, تو کیا بات چیت ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ؟ میں اس سلسلے میں قوم سے یہی عرض کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی آج یہ فوج ہے نا تو ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں شہروں میں. جی. آج اگر ہر آدمی اپنے کاروبار میں مصروف ہے, اپنے روزمرہ کے کام میں مشغول ہے, سکون کی نیند سو رہا ہے, تو یہ فوج ہے, یہ ایک ڈھال ہے. اللہ نہ کرے یہ فوج نہیں ہوئی تو یہ لگا لیجئے یہ دہشت گرد جن کے مذموم عزائم ہیں اس ملک کو توڑنے کے لیے, ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے, یہ کیا حشر کریں گے. تو ہمیں اپنے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے شانہ بشانہ, اور ہمیں فوج کا مکمل ساتھ دینا چاہیے ان دہشت گردوں کے قلع کما کے لیے. آج میرے بچے نے اس ملک کے خاطر جان دی ہے, اور بس یہی میرا پیغام ہے قوم کو کہ ہمیں فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی عطا فرمائے, معاشی لحاظ سے بھی, دوسرے لحاظ سے بھی, اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس پیارے ملک کی. جی بالکل. فوج ہے تو یہ ڈھال جو ہے تو ہم اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارے جوان جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہے ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.